اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارک لنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاسراء اور سنا بنی اسرائیل۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے گئی، جس کے ارد گرد کو اس نے اپنی برکات کی نشانیوں سے بھر رکھا ہے، اور وہ ذات سمیع یعنی سننے والی اور بصیر یعنی دیکھنے والی ہے۔ یہ آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں۔ اسراء کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مسجد الاقصی تک سفر کیا، اور معراج کہتے ہیں جو مسجد الاقصی سے ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا اور آگے تک کا سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزوں میں سے ایک بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے۔ اس کی بہت زیادہ تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک سمری پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کا پاسٹ یعنی ماضی کیا ہے، اور ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم اس طرف بھی جانے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 571 عیسوی پیدا ہوئے، ربیع الاول عام الفیل کا سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ابرہہ نے کوشش کی خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی، لیکن ناکام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے آپ کی کفالت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اس ماحول میں پرورش پاتے رہے جو اپنے زمانہ جاہلیت کی تمام تر بری رسومات کی وجہ سے مشہور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن، اپنی جوانی اس برے ترین ماحول میں گزاری، لیکن آپ صادق اور امین کے نام سے مشہور ہوئے۔ اپنے پرائے آپ کی عفافیت یعنی پاکیزگی، طہارت اور کردار کی گواہی دیتے تھے۔ گویا آپ کا سٹرگل کا ایک فیز تھا جس میں آپ 40 سال تک مکہ کی ان فضاؤں میں رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری طور پر نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا، اور جو اگلے آپ کے 10 سال تھے نبوت کے، وہ انتہائی مشکل حالات تھے جس میں مکہ والوں کا ظلم و ستم آپ کے ساتھیوں پر، آپ پر، یہاں تک کہ پھر آپ کے چچا کا اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونا، جس کو آپ نے عام الحزن قرار دیا یعنی غم کا سال۔ اور پھر آپ کا سفر طائف جس نے آپ کی تکالیف میں کمی نہیں کی بلکہ اضافہ کیا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی 40 سالہ زندگی اور پھر 10 سالہ یہ نبوت کے اعلان کے بعد کی جد و جہد انتہائی مشکل حالات کو ہمارے سامنے لے کے آتی ہے۔ تو یہ ایک ڈیکیڈز ہیں، ایک دہائیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ معراج پیش آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج صرف ایک ذات کی معراج نہیں، بلکہ یہ عروج اسلام کا بھی عروج ثابت ہو رہا ہے، پوری امت مسلمہ کا اور مسلمانوں کا۔ تو ایک پیراڈائم شفٹ ہے، ایک تبدیلی آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد و جہد کی ایک زندگی ایک طرف ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مشکلات کو ایک دوسری شفٹ میں تبدیل کرنا ہے۔ اب بیسیکلی
اجر کا ٹائم آ رہا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عروج دینا چاہ رہا ہے، اور آخرت تو پھر ہے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک دفعہ جب ہم زندگی کے مصائب و آلام کو جھیل لیتے ہیں اور ہم اللہ کی خاطر اپنے مقصد کے لیے ڈٹے رہتے ہیں، کسی قسم کا کوئی ظلم و ستم، کوئی لالچ، کوئی تھریٹ آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکتا، اور آپ کا اللہ پہ توکل ویسا ہی برقرار رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر راہیں کھول دیتا ہے، اور پھر وہ کوئی دنیا کے اندر ایک دو راستے نہیں ہوتے، پھر پوری کائنات اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب 11واں سال نبوت کا شروع ہوتا ہے تو واقعہ معراج پیش آتا ہے۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کے پاؤں کے تلووں کو وہ کس کرتے ہیں، چومتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے لبوں کی ٹھنڈک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خانہ کعبہ لے جاتے ہیں۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلب اطہر نکالا جاتا ہے، اور اس کو زمزم سے جبریل علیہ السلام دھوتے ہیں اور دوبارہ اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ گویا کہ ایک پہلی اوپن ہارٹ سرجری ہے۔ سائنس کو بھی ہم تھوڑا سا ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق کے ذریعے مسجد الاقصیٰ تک پہنچتے ہیں۔ براق کا لفظ ہے برق سے، برق کا مطلب ہے بجلی۔ تو اگر آپ لائٹ کو دیکھیں، لائٹ کی جو رفتار ہے، سپیڈ ہے، وہ 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ بنتی ہے۔ تو مکہ سے مسجد الاقصیٰ کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 1,240 کلومیٹر ہے۔ اگر سپیڈ آف لائٹ کو آپ دیکھیں، جو براق کو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ اس کی سپیڈ تھی، تو یہ مائکرو سیکنڈ بنتا ہے، جو 1240 کلومیٹر ہے۔ اگر 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ مائکرو سیکنڈز میں فاصلہ مسجد الحرام مکہ سے مسجد اقصیٰ کا طے ہوا۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر اور رسول اس وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے تھے تو وہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی، جس سے یہ چیز بھی اسٹیبلش ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور آخری نبی ہیں۔ تو وہاں پر جماعت کروانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے سفر کی طرف نکلے، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے رائٹ سائڈ پہ کچھ لوگ تھے اور کچھ لیفٹ پہ تھے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی داہنی یعنی رائٹ سائڈ پہ دیکھا تو مسکرا دیے، لیفٹ پہ دیکھا تو رو دیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رائٹ سائڈ پہ جو آپ کی اولاد بنی نوع انسان ہے وہ نیک لوگ تھے جنہوں نے جنت میں جانا تھا، اور لیفٹ سائڈ والے جو وہ لوگ تھے جنہیں جہنم میں جانا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پہ گئے، وہاں پہ حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ تیسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو ہر دفعہ جب آپ آسمان پہ پہنچتے تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا جاتا، جبریل علیہ السلام جواب دیتے کہ میں ہوں اور میرے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے۔ تو آسمانوں کے دروازے کھلتے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ آگے چلتے جاتے۔ یہاں پر ایک سوال میں چھوڑے جاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ میں تھے
تو 1,24,000 پیغمبر، انکلوڈنگ یہ پیغمبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات آسمانوں میں کر رہے ہیں، یہ زمین پہ مسجد اقصیٰ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ آسمانوں پہ جا رہے ہیں، اور آپ سے پہلے وہ انبیاء کرام آسمانوں پہ موجود ہیں۔ یہ ایک سوال ہے جس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں وہ طواف کرتے ہیں، وہ عین اس زمین کے کعبہ کے اوپر ہے 7ویں آسمان پر۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، آگے سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا جبریل علیہ السلام کی جگہ ہے۔ سدرہ کا مطلب ہوتا ہے بیری کا درخت، منتہا آخری انتہا، یعنی آخری جگہ۔ یوں کہہ لیں کہ اس نون یونیورس کی جو باؤنڈری لائن ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ تو وہاں پہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چلے گئے۔ اب یہاں تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل اور براق کا ایک سورس تھا جس کے ذریعے آپ آسمانوں اور سدرہ تک پہنچے۔ تو اب تو وہ سورس نہیں ہے، جبریل بھی ساتھ نہیں جا سکتے، براق بھی آگے نہیں جا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو جبریل پر انحصار کر رہے تھے اور نہ براق پر انحصار کر رہے تھے۔ جہاں سے آگے جبریل اور براق نہیں جا سکتے، وہاں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات میں کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہیں تو یہ کہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات لے گئی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ انویلڈ ہو جاتے ہیں کہ کیسے گئے، کہ وہ لے جانے والی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی ہے، اور وہی ذات اب سدرہ سے آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہی ہے۔ اب سدرہ سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب اس کے بہت سارے راز ہیں جن کو کچھ مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ یہاں پر اس خاص ملاقات کے بارے میں بتانے سے پہلے میں چند وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں، اور جن کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور کی بھی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، یہ ابھی میں اس خاص ملاقات کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے کی چند چیزوں کا بتا رہا ہوں، اس سے پہلے ہوئی ہیں یا بعد میں ہوئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور بڑی مشکل سے وہ حرکت کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں، انٹرسٹ کھانے والے لوگ ہیں، یعنی انٹرسٹ ایک گناہ ہے، سود کھانا ایک گناہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ بہت بڑے بڑے پیٹوں والے لوگ ہیں اونٹوں کی طرح، اور وہ پتھر کھا رہے ہیں، اور ان کی بیک سائڈ سے وہ پتھر نکل رہے ہیں۔ لازمی بات ہے یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم لوگوں کا ناحق مال کھا جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ایسا گوشت کھا رہے ہیں جو کہ گلا سڑا گوشت ہے، جبکہ ان کے سامنے ایک تازہ بھنا ہوا گوشت بھی ہے، اس کو وہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو وہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منکوحہ یعنی بیویوں کو چھوڑ کے دوسری عورتوں کی طرف توجہ لے کے جاتے تھے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کچھ لوگ گلا سڑا گوشت کھا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، چغلی کھایا کرتے تھے، ان کے بارے میں غلط افواہیں پھیلاتے تھے، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان سب برائیوں سے بھی محفوظ فرمائے، یعنی سود کھانا، یتیموں کا مال کھانا، اور اپنی عورتوں کے علاوہ دوسروں کی طرف توجہ مبذول کرنا، اور غیبت، دوسروں کو ڈیفیم کرنا، یہ وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب احوال تھوڑا ذکر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس خاص ملاقات کا جس میں جبریل بھی شامل نہیں ہیں۔ اب اس خاص ملاقات کی ایک جو بات بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 آخری سورۃ البقرہ کی آیات کا نزول ہوا، جو بذریعہ جبریل وحی نہیں آئی، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ 2 آیات عنایت فرمائیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کے آخر سورہ بقرہ۔ اب یہاں پر کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لے کے آتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج کی رات میں دیکھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج کی رات دیکھا تو وہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اور یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیا جس کا قصہ ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی آنکھ اس کے جمال کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے ہے قرآن کا ریفرنس دیتے ہوئے۔ یہاں پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیان نقل نہیں فرمایا۔ اب یہاں پر ایک دوسری رائے جو ہے، مفسرین اور علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ یہاں پر 2 روایات لائی جاتی ہیں۔ ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ دوسری حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے پوچھا گیا کہ اگر، پوچھنے والے نے یہ کہا کہ اگر میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا کہ آپ نے معراج کی شب میں کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کیا پوچھتے، میں نے جو پوچھا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے اللہ کو دیکھا۔ پھر پوچھا کہ کیا دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نور دیکھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی شکل، جہت، ماہیت ایسی بیان نہیں کی جا سکتی، نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کا نور اور اس قسم کا نور نہیں۔ ہاں اتنا ہی اکتفا کرنا چاہیے جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ نور میں بیان کر دیا، وہاں پہ بھی ایک مثال دی گئی، اور بھی کچھ جگہوں پہ یہ بات آئی ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ یہ بات اللہ نے اپنے بارے میں خود بتا دی ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں نے نور دیکھا۔ اب یہاں پہ قرآن کریم کے ریفرنس سے ایک بات کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اگین ایک رائے ہے کچھ اسکالرز کی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور ان کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، اور دوسری دفعہ دیکھا،
یہاں پہ قرآن کریم کی آیات کا حوالہ سورۃ نجم سے دیا جاتا ہے۔ اب پھر یہاں پہ ایک اختلافی بات آ جاتی ہے کہ پھر کچھ اسکالر کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے جبریل کی بجائے۔ اب یہاں ایک اسی کا موازنہ کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ دیکھا تھا پہلی وحی کے موقع پر، جب جبریل علیہ السلام غار حرا میں سورۃ الگ کی پہلی 5 آیتیں لے کر آئے تھے، جس کا پہلی وحی جس کو کہا جاتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ آیات نازل ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے باہر نکلے تو جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جو زمین سے آسمان تک اپنے پروں کے ساتھ پھیلے ہوئے تھے، تو یہ ان کی اصل حالت تھی۔ اب اگر دیکھا جائے تو جبریل کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے موقع پر ہی اصل حالت میں دیکھ لیا تھا، اور جبریل آپ کو معراج کی رات آپ کے پاؤں کو چوم کے آپ کو جگا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ متعدد بار جبریل زمین پہ تشریف لائے، کبھی کسی صحابی کی شکل میں، کبھی کسی انسان کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں۔ اب اگر معراج پہ 7 آسمانوں سدرہ پہ پہنچ کے بھی جبریل کو دیکھنا ہی معراج ہے، تو پھر معراج چے مانی دارد، یہ میں سوال چھوڑ رہا۔ تو لہذا یہاں پر یہ ایک تقاضا بنتا ہے کہ وہاں کچھ جبریل سے گریٹر ہونا چاہیے جس کو دیکھا گیا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گریٹر ہونا چاہیے جس کو دیکھا گیا ہے۔ اگر مسجود ملائک نے اپنے ساجد کو ہی دیکھنا ہے سدرہ اور معراج پہ بھی جا کر، تو یہ تو پھر معراج بڑی مختلف ہوئی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو عبد ہے وہ اپنے معبود کو دیکھے یا معبود سے ملے، تو یہ معراج سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہاں آتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اتنے قریب ہو گئے جتنی کہ یہ 2 بھویں آئی بروز جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب قرآن یہاں کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ وہ اس کے اتنے قریب ہو گئے جتنا کہ قوسین۔ ابھی میں یہاں پہ انورٹڈ کوماز میں بات کر رہا ہوں، یہاں وہ سے مراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے قریب اس سے مراد ہے، کچھ سکالرز کے نزدیک اس سے مراد ہے جبریل، اور کچھ کے نزدیک اس سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب اس کو ہم یہاں پہ واضح کریں گے کہ یہ اس کون ہیں، جبریل ہیں یا اللہ ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لیکن ہم اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اس کے اتنے قریب ہو گئے جتنے کہ قوسین کی تشریح یہ ہے کہ یہ جو ہمارے آئی بروز ہوتے ہیں، بھویں ہوتے ہیں، ان کو عربک میں قوسین کہا جاتا ہے۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ جو تیر کمان ہوتی ہے ایسے کر کے، اس کو قوسین کہتے ہیں۔ تیسری تشریح یہ ہے کہ ایک کمان کے اوپر جو دوسری کمان رکھ دی جاتی ہے، عربوں کا ایک کلچر تھا، اسی تشریح میں نہیں جاؤں گا، کہ جب صلح ہوتی تھی تو یہ 2 کمانیں ایسے رکھ دیتے تھے، تو اس کو بھی ایک مثال کے طور پہ لیا گیا ہے۔ جو بھی آپ اس کا مطلب لے لیں، اس کا مطلب یہ کہ بہت قریب ہو گئے، اتنے قریب جتنا کہ قوسین ہیں۔ اب اگر اتنے قریب ہو گئے ہیں، اور اتنے ہی نہیں بلکہ او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب،
اب اتنے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے ہیں. اب سوال ہے کہ اتنی قربت کے بعد یا اس سے بھی زیادہ قریب ہونے کے بعد دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، یہ آپ فیصلہ کر لیں. اب آتے ہیں کہ کس کو دیکھا. اگلی آیت اس کا فیصلہ کر دیتی ہے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ اس کے اتنا قریب ہو گئے جتنے کے قوسین. اگلی آیت ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، سو اس نے اپنے بندے سے وہ باتیں کیں جو باتیں کیں، یا اس نے اپنے بندے پر وہ وحی کی جو وحی کی. اب یہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ اس نے اپنے بندے سے، اپنا بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بندے اللہ کے ہیں یا جبریل کے ہیں؟ اب اللہ کے بندے ہیں تو پھر اللہ سے باتیں ہوئی ہیں، اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے قریب ہوئے ہیں. تو یہاں سے جبریل علیہ السلام علیحدہ ہو جاتے ہیں، چونکہ اس کی جو ثبوت ہمیں ملتا ہے وہ بھی قرآن اور حدیث سے جو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ جبریل کے بغیر عطا فرمائی ہیں. تو یہاں پہ ان کو بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ وحی ہے جو اللہ ڈائریکٹ اپنے بندے پہ کر رہا ہے. اور کب کر رہا ہے؟ جب آپ قاب قوسین او ادنیٰ اس کیفیت میں ہیں. پھر اس کے علاوہ بھی راز و نیاز کی کیا باتیں ہوئی ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ انداز بڑا پیار اور راز و نیاز والا ہے. جیسے آپ 2 دوست بات کر رہے ہوں، تیسرا آ جائے اور آپ سے پوچھ لے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم کچھ باتیں کر رہے تھے، بس اپنی باتیں تھیں، یعنی آپ اپنی بات ڈسکلوز نہیں کرتے. تو یہی کیفیت یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے وہ باتیں کیں جو باتیں کیں. لہذا یہاں ہم اس بات کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے جتنے یہ ہمیں ہیں. اور یہاں پہ